صدری سبحانک لا علم لنا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ الآیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کا رہنما ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس قرآن میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں اور جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، شعبان المعظم کا محترم مکرم معظم مہینہ بڑی تیزی سے اپنی اختتامی منازل طے کر رہا ہے۔ آخری چند دن باقی رہ گئے اس ماہ شعبان کے، اس کے بعد تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اللہ کی رحمت کی برکھاں برسانے والا مہینہ اور بے شمار اور لاتعداد گناہگاروں کی بخشش کا سبب بننے والا مہینہ رمضان المبارک انشاءاللہ تشریف لانے والا ہے۔ جب بھی کوئی معزز یا محترم مہمان کی آمد ہو تو ان کے استقبال کی تیاریاں بھی اسی لحاظ سے کی جاتی ہیں، اسی لحاظ سے ان کو عزت دی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حضور خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لقد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، مبارکن، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں
ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نوافل پڑھو گے تو فرائض کا ثواب ہوگا، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرائض کا اجر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینہ کی آمد پر حضرات صحابہ کرام کو اس کے استقبال کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ یوں مجمع لگا ہوا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں یوں اشارہ فرمایا، سامنے فرمایا وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، یوں اشارہ فرمایا، اس کا استقبال کرو، وہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کون آ گیا، کس کا استقبال اللہ کے محبوب نبی ہمیں فرما رہے ہیں، استقبال کرنے کا حکم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سوال کیا، یا رسول اللہ کون آ گیا، ہم کس کا استقبال کریں؟ فرمایا برکتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، گناہگاروں کو بخشوانے کا مہینہ آ گیا، تم اس کا استقبال کرو۔ یعنی اس کے ساتھ چونکہ تم نے ایک طویل وقت بتانا ہے، 29 یا 30 روزے ہوں گے، دن بھی بتانے ہیں، راتیں بھی بتانی ہیں، تو اسی لحاظ سے تم نے تیاری بھی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو اشارہ کیا فرما دیا کہ دنیا کی مصروفیات معطل کرو، دنیا کی مصروفیات کو مختصر کرو اور اپنے اوقات کو ترتیب دے دو۔ اوقات کی ترتیب بہت لازم ہے۔ ایسے بے ترتیب جو اوقات ہوتے ہیں میرے بھائیو، اس میں اول تو برکت نہیں ہوتی، نمبر 2 انسان کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ جس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے وہ کیا کر پائے گا؟ وہ تو سوچتا ہی رہے گا، ہاں یہ بھی کرنا چاہیے اور وہ بھی کرنا چاہیے، یوں چاہیے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ پلاننگ ہونی چاہیے، ہر چیز کے اوقات مقرر ہوں۔ ہمارے اسلاف قربان جاؤں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ان کو سرخیل اور رہنما رہبر بنایا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، جو اسیر مالٹا ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا، وہ تشریف لائے، بزرگوں میں سے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کا خوب استقبال کیا، ان کی مہمان نوازی میں لگے رہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اجازت چاہی کہ حضرت مغرب کے بعد میرا معمول ہے کہ میں جو تصانیف میری جاری ہیں میں لکھ رہا ہوں، میں مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ لکھا کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر اپنے معمولات کو دیکھ لوں جو میرے حسب سابق معمولات ہیں، یعنی لکھنے کے۔ فرمایا ہاں ضرور۔ تو مہمان تشریف فرمائے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ چلے گئے اپنے کتب خانے میں، اور جو مسند تھی جہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ جگہیں کتنی مبارک ہوں گی جہاں بیٹھ کر ان ہستیوں نے امت کی رہنمائی کے لیے قلم اٹھایا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عادت شریفہ کہ لکھتے ہوئے کبھی ہاتھ پہ اگر روشنائی لگ جاتی، جیسے آج کل تو یہ بال پین ہیں یہ وہ، اس وقت تو یہ نہیں تھے، وہ تو قلم دوات کا زمانہ تھا، تو جیسے اگر روشنائی لگ جاتی کہیں ہاتھ پہ اور ادھر بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو جاتی، تو اچھے سے دھو کر اپنے ہاتھوں سے وہ روشنائی مٹا کے صاف کر دیتے، تب بیت الخلاء میں جاتے، اور فرمایا کرتے کہ یہ وہ روشنائی ہے جس سے ہم نے اللہ تعالی کا کلام لکھا، پیارے نبی کا فرمان لکھا، تو اس روشنائی کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے ہم بیت الخلاء میں جائیں، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ نے ادب سکھایا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنی مسند پہ جا کے تشریف فرما ہوئے، اور ایک جملہ لکھا، صرف ایک جملہ لکھ کر
کاغذ قلم رکھ دیے اور مہمانوں کے پاس لوٹ آئے، ایک لمحے میں واپس آ گئے۔ تو حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی آپ تو گئے تھے کہ معمولات دیکھنے ہیں اور کچھ لکھنا ہے اور اب جلدی جلدی آ گئے۔ تو حضرت میں نے اپنے معمولات پورے کر لیے ہیں، میں نے سوچا کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں جب ناغہ ہو جاتا ہے معمولات میں، چاہے وہ عبادت ہو، نوافل ہوں، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، کوئی بھی معمولات ہیں، اگر اس میں ناغہ کی کیفیت ہو گئی ہے تو کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ بندے کے اندر جو سستی غالب آتی ہے 40 دن پھر وہ خلا پر نہیں ہوتا، 40 دن تک وہ خلا پر نہیں ہوتا، یعنی وہ جذبہ اتنا ماند پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی، کل پہ نہیں چھوڑنا۔ اوقات کو قیمتی بنائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے کیسے ہمیں بزرگ عطا فرمائے۔ یہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے ایک زمانہ سے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا ایک زمانہ سے میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میری ہمشیرہ محترمہ، بڑی ہمشیرہ جب زندہ تھیں تو میں چونکہ رات میں دیر تک لکھا کرتا تھا، تصانیف، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی کی جلدوں میں کتابیں لکھی، موطا امام مالک کی جو شرح لکھی، با کمال لکھی، اوجز المسالک کے نام سے۔ فرمایا میں لکھ رہا ہوتا تھا اور کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا تو میری ہمشیرہ کیا کرتی، وہ کھانا لے کے آتی، لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں رکھتی جاتی تھیں اور میں یوں کھانا کھاتا رہتا اور ساتھ میری قلم بھی چلتی رہتی تھی، میں لکھتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب میری ہمشیرہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ میرے پاس کھانا کھانے کا وقت نہ تھا اور کوئی کھلانے والا نہ تھا، لہٰذا میں نے رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ میرے پاس کھانا کھانے کا وقت نہ تھا اور کوئی کھلانے والا نہ تھا، لہٰذا رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارے اوقات میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اوقات کو تباہ کرنے سے محفوظ فرما لیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی۔ تو اس لیے رمضان المبارک جیسے معزز مہمان کی آمد ہے، مہمان کو وقت دیا جاتا ہے، ہم دفتر سے چھٹی کر لیتے ہیں، آج گھر پہ مہمان ہیں، ہم دکان سے چھٹی کر لیتے ہیں، آج مہمان آئے ہوئے ہیں، آج مہمانوں کو وقت دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ مکمل چھٹی نہ کریں، کچھ وقت ایسا بنا لیں کہ اس معزز مہمان کو انشاءاللہ ہم نے کچھ قیمتی گھڑیاں ضرور دینی ہیں، انشاءاللہ کچھ قیمتی گھڑیاں، اور ان کی ترتیب ابھی سے دینی ہے۔ یہ آخری 2-3 دن باقی ہیں، بس بالکل رمضان سر پہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں فرمائیں، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائیں۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بار تو نصیب میں فرما دے۔ قرآن مجید نے رمضان المبارک کی جو حیثیت بیان فرمائی ہے، فرمائے اس کو عام مہینہ مت سمجھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا قرآن اترا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں یارانہ ہے، دوستانہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، اور جس مہینے میں قرآن اترا وہ بھی مبارک، جس سینے پہ قرآن اترا وہ بھی مبارک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس مدینے میں قرآن اترا وہ مدینہ اور مکہ بھی مبارک۔ اللہ رب العزت کا کلام بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ تو اس لیے فرمایا، قرآن مجید کی حیثیت بتلائی کہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے، اور جب عام نہیں اہم ہے تو جس وقت میں آیا، جس مہینے میں آیا، اس مہینے کو بھی کیا بنا دیا؟ اہم بنا دیا۔ خود بھی قرآن اہم، اور جس وقت میں آیا وہ وقت بھی کیا ہو گیا؟ اہم ہو گیا۔
فرمایا ہدل للناس، لوگوں قرآن لوگوں کی رہنما کتاب ہے. رہنما، آج ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں دین دنیا کے اعتبار سے رہنما چاہیے، اچھا رہنما مل جائے. بھئی دکان ڈالنے لگے ہیں تو کوئی اچھا مشورہ دینے والا رہنما ملے تاکہ ہم کاروبار میں نقصان سے بچ جائیں. اگر ہم ہدایت کے طلبگار ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا اچھا عالم اور رہنما ملے کہ بس جس کی بات پہ عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اچھا رہنما، اچھا رہنما، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، کائنات میں جتنے رہنما ہیں، کائنات میں جتنے ہادی اور رہنما گزرے، راہبر گزرے، تمام رہنماؤں کا امام اللہ کا قرآن ہے. بولو کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا رہنما اللہ کا قرآن ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اتبع ما یوحی الیک، میرے محبوب آپ بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں جو آپ کی جانب وحی ہوتا رہا ہے. یعنی جو آپ کے سینے مبارک پہ قرآن اترا ہے، دل پہ اترا ہے، آپ بھی اسی کی تابعداری کریں. یعنی یہ آپ کا بھی رہنما ہے. میرے آقا ساری کائنات کے رہنما اور قرآن میرے آقا کا بھی رہنما. اگر آج ہم چاہتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ذرا توجہ چاہوں گا. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری اولادوں ہماری نسلوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھر میں ہماری بیویوں بیٹیوں ماؤں بہنوں کی اصلاح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو جائے، خدا کی قسم قرآن سے تعلق جوڑے بنا کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو میرے بھائیو آنکھیں بند کر کے اللہ کے قرآن پہ جمع ہو جائیں. آج ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، اگر نہیں تو اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے. زندگیاں گزار دی ہم نے، زندگیاں گزار دی دنیا میں، ہم دنیا کے فنون کے فنکار ہو گئے، لیکن اللہ کے قرآن کو آج تک ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی. میرے بھائی کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس مبارک کلام کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ساتھی تھوڑے آگے تشریف لائیں، پیچھے اور ساتھی آ رہے ہیں تاکہ بیٹھتے جائیں. تھوڑے سے آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ. دوسری صفت بیان فرمائی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں. رہنمائی کرے گا لیکن گمراہی کی طرف نہیں، کدھر؟ ہدایت کی طرف. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن ہدن للمتقین. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اس میں ہدایت کا سامان ہے. ہم نے قرآن مجید کو کتاب رحمت بھی سمجھا ہے. یقیناً اللہ کی کتاب رحمت والی کتاب ہے، کتاب برکت بھی. کیوں بھائی؟ بچہ بیمار ہو جائے تو بھائی دم کروا لو، ہاں جی جھڑوا لو. اللہ کا قرآن پڑھ کے کوئی دم کر دے، برکت والی کتاب سمجھا نہیں سمجھا؟ کاش کہ ہم نے اس کو ہدایت والی کتاب بھی سمجھا ہوتا. رحمت والی کتاب بھی ہے، برکت والی بھی ہے، لیکن یاد رکھنا رحمت و برکت بعد میں، ہدایت کی ضرورت پہلے ہے. جو ہدایت پہ نہیں آیا قرآن کے ذریعے، نہ اس کو قرآن سے برکت مل سکتی ہے نہ رحمت مل سکتی ہے. اور جس نے با اعتبار ہدایت کے قرآن سے تعلق جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سائے میں اس کو برکتوں سے بھی مالا مال کریں گے، رحمتوں کے بھی دروازے کھول دیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، آگے فرمایا لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن اترا ہے، شفا بن کے آیا ہے، ہر مرض کا علاج ہے اس میں. رحمتن، رحمتوں کا سمندر ہے. یا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا للمؤمنین، ہدایت والوں کے لیے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہدایت. یا اللہ اور اس کی صفت فرمایا والفرقان، یہ قرآن حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر کے دکھاتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ چھنی لگے
حق اور باطل میں تمیز آسان ہو جائے، ہاں جی، ہدایت اور گمراہی نکھر جائے، تو فرمایا اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر لو۔ قرآن مجید میں دوغلی پالیسی نہیں ہے، یک رنگی ہے، دو رنگی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ، اس مبارک مہینے کے تشریف لانے پر استقبال تو ہم کرنے کو تیار ہو گئے، یا اللہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے یہ حکم ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ مہینہ آ جائے اور جو تم میں سے موجود ہو، زندہ موجود ہو، حالت اقامت میں ہو، حالت صحت میں ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، حالت صحت و اقامت میں ہو، جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلیصم ہو، اس پر اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سمجھیے گا میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان مبارک احکامات کے انوارات سے منور فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے رمضان میں روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، سمجھیے گا میرے پیارے بھائی، روزہ کب قبول ہے؟ جب کتنی شرطیں پائی جائیں؟ دو۔ من صام رمضانا ایمانا، سب سے پہلے اس میں ایمان موجود ہو، کیونکہ کافر کا روزہ اس کو فائدہ، مشرک کا روزہ اس کو فائدہ، بدتی کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا سب سے پہلے دل میں عقیدہ توحید کو جگہ دے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ سمجھ آ گئے؟ فرمایا ایمان بنائے، جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، پہلی شرط، وہ احتساباً، اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، یعنی دکھلاوا مقصود نہیں ہے، یا یہ ہے کہ محض ڈائٹنگ کرنا مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو جناب علی ہم سمارٹ ہو جائیں گے۔ احتساباً، احتساب کا معنی ہے بنیت ثواب، اس نے روزہ رکھا، دو شرطیں، مومن بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بھی روزہ رکھنے والا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، افطاری کے وقت کو پہنچے گا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ومن قام رمضان، رات شروع ہو گئی، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح میں قیام کیا، نماز تہجد میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، راتوں میں نوافل پڑھے، ضروری تو ہے سنت مؤکدہ نماز تراویح کم از کم، جس نے راتوں میں قیام کیا، فرمایا یہی دو شرطیں ہیں، ایماناً و احتساباً، عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو، ایمان بھی کھرا ہو، اور نیت کس چیز کی ہو بھائی؟ ثواب کی نیت ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالی رات کے قیام کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ مسئلہ بخوبی یاد رکھیں میرے بھائی، دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، رات میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز تراویح نفل ہے، قطعی طور پہ نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے رمضان کا، وَسَنَّنْتُ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے اس کی راتوں کا قیام سنت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ سننتو کے لفظ ہیں، سننتو نفل نہیں ہے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ سننتو، یہ جو تشدید آ رہی ہے نا، اس سے تاکید آ رہی ہے، یعنی ان کا پڑھنا 20 رکعت نماز تراویح پورے رمضان میں ہر مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری یا عذر کے چھوڑ دیا تو سخت گناہگار ہوگا۔
समझ में आ गई है। खासकर मेरी माएँ बहनें बेटियां इस मसले को नोट फरमाएं। उमूमन हमारी खवातीन के अंदर ये सोच होती है कि जी सहरी में, इफ्तारी में, घर के काम काज में चूंकि थक जाती हैं, चलें कोई बात नहीं, रोजा रख लें, तरावी न पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत बड़ी हर्ज है। देखें, एक तो अल्लाह के नबी का फरमान हमने छोड़ दिया, सुन्नत मुअक्कदा थी हमने छोड़ दिया, और ये सुन्नतें जिनके पढ़ने से सवाब फर्जों के बराबर होना था उससे महरूम हो गए, और ये रातों का क़याम जिसके बदले में मग़फ़रत का वादा हो चुका था उससे भी महरूम हो गए। एहतिमाम करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी ख्याल करें, ये 10 रोज़ा, ये 6 रोज़ा, ये 12 रोज़ा, ये 15 रोज़ा तरावी नहीं है, इसका नाम तरावी नहीं है। आप 10 रोज़ा, 15, 20 रोज़ा, 27, 30 जितने भी रोज़ा, कुरान मजीद की तिलावत तो भले करें, यानी जैसे कुरान सुनना है इतने तरावी में कुरान हमने ख़त्म कर लिया, ये तो ठीक है, लेकिन नमाज तरावी सारा रमजान चलेगी भाई। नमाज तरावी एक दिन भी छोड़ने की इजाजत नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं अहादीस से, बहुत ज्यादा ताकीदें हैं इस अमल की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। और दूसरा मसला यह भी समझ लीजिए, यह मतलब नहीं है कि तहज्जुद और तरावी एक चीज है, बिल्कुल नहीं। तहज्जुद अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत है। तहज्जुद सारा साल होती है और नमाज तरावी सिर्फ रमजान में होती है। और तहज्जुद की ज्यादा से ज्यादा 8 रकातें और तरावी की 20 रकातें। तहज्जुद नफिल नमाज है, तरावी सुन्नते मुअक्कदा है। तहज्जुद अलग अलग पढ़ी जाती है, तरावी फर्क है नहीं है, जमात से पढ़ी जाती है। समझ में आ गई ना जी। इस पर और बहुत सारे दलाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमावे। तो मैं कुछ मसाइल की तरफ जाना चाहता हूं। देखो मेरे भाइयों, इसलिए मसाइल का अर्ज करना जरूरी है कि जब तक हमें मसाइल मालूम नहीं होंगे, रोजा के, तरावी के, हाँ जी, रमजानुल मुबारक के हवाले से जब तक हमें शरी अहकामात मालूम नहीं होंगे तो हम अमल कैसे करेंगे, हम नुकसान से कैसे बचेंगे, हम उसके फायदे कैसे हासिल करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात, रमजानुल मुबारक का जो आगाज होगा तो वो चांद देखने से होगा। किससे मेरे प्यारे भाई? चांद देखने से होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि रमजान के रोजे रखने का आगाज भी चांद देखकर किया करो और ईद भी चांद देखकर किया करो। इन दोनों चीजों का ताल्लुक किससे है जी? चांद से। रोजे रखो तो भी चांद देखकर, और जब ईद करो तो भी चांद देखकर। अच्छा जी, याद रखना, हम तो सिर्फ रोयत हिलाल कमेटी पर ही इन्हिसार करके बैठ जाते हैं और समझते हैं जी वह ठीक है, ऐलान होगा तो कर लेंगे, कभी देखना गवारा ही नहीं है। याद रखना, इतना ज्यादा एहतिमाम है मुसलमानों के लिए चांद देखने का, इतना ज्यादा एहतिमाम है, उलमा ने लिखा कि इस्लामी तारीखों को जिंदा रखना मुसलमानों पर फर्जे किफाया है। इस्लामी तारीखों को जिंदा रखना यानी याद रखना मुसलमानों पर फर्जे, यानी अगर कोई मुसलमान अदा कर देगा तो ठीक, अगर सारे नहीं करेंगे तो सब गुनाहगार होंगे। और लाजमी बात है, जहां फर्ज किफाया है, जब वो अदा करेंगे तो सवाब होगा, नहीं होगा। अच्छा, नमाज जनाजा क्या है भाई? है ना, फर्ज किफाया। फर्ज किफाया का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों ने अगर नमाज जनाजा अदा कर ली, बाकियों ने न की, तो गुनाह से सारे बच गए। कुछ ने अदा कर ली, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो गुनाह से तो बच गए, घाटा तो नहीं हुआ, लेकिन नफा क्या हुआ? नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो नफा हुआ। मगर जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ ली, उनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए जो किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक होता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको 1 क़ीरात सवाब अता फरमाते हैं। 1 क़ीरात। और जो तदफीन तक शरीक रहता है उसको 2 क़ीरात सवाब अता होता है। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क़ीरात क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 क़ीरात ओहद पहाड़ से भी बड़ा नेकियों का ढेर है। 1 क़ीरात। ओहद पहाड़ किस किस ने देखा है मदीना में? सुभान अल्लाह, क्या कहने ओहद पहाड़ के।
اچھا احد پہاڑ ایسا ہے، اس سے دیکھ کے بھی اس پہاڑ پہ ایک قدرتی پیار آتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس کی فضیلت سے واقف ہو۔ آپ علیہ السلام کہیں باہر سفر سے تشریف لا رہے تھے، کسی غزوے کا سفر تھا، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ علیہ السلام کی نظر جو دور سے احد پہاڑ پہ پڑی، آپ نے فرمایا احد ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ احد، اس لیے ہمیں بھی احد سے پیار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں کی مثالیں جہاں بتلائی ہیں، احد پہاڑ کی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی، کس کی رضا کے لیے؟ بولو بھائی، ہاں ہم کیوں جاتے ہیں؟ سچ بتا دیں، نمازی ہوتے ہیں 4 قسم کے۔ کتنے؟ 4 قسم کے نمازی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، دوسرا ہوتے ہیں 8 کے نمازی، تیسرا ہوتے ہیں کھاٹ کے نمازی، چوتھے ہوتے ہیں 360 کے نمازی۔ کتنے آنے والے ہیں انشاءاللہ؟ ابھی ٹھاٹھ کے نمازی آئیں گے، مسجدیں بھر جائیں گے، فرائض پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ مسجدیں بہرحال بھر جائیں گی، اللہ کرے سارا سال بھری رہیں، آمین کہو بھائی۔ ہاں، ٹھاٹھ کا نمازی یہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بھرپور طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہ ٹھاٹھ کا نمازی۔ ایک ہے 8 کا نمازی، 8ویں دن نماز جمعہ پہ دکھائی دیتا ہے۔ کب؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے 8ویں دن ایسے مسجد بھر جاتی ہے کہ جیسے جناب علی کیا ہو، رمضان آ گیا ہو، ایسے بھر جاتے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کھاٹ کا نمازی۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، جنازوں میں دکھتا ہے، کبھی مسجد میں نہیں دکھے گا، جنازے میں آئے گا، اور پھر ورثاء کو ڈھونڈ کے چہرہ تو دکھا کے جائیں بھائی، تاکہ وہ کہیں ہاں صاحب تشریف لائے تھے، سمجھ آ گئی؟ اور کندھے مار مار کے گزرنا کہ پتہ چلے بھائی، کوئی گواہی دیں کہ صاحب تشریف لائے تھے۔ اور چوتھا کون ہوتا ہے؟ 360 کا، عید کے عید نماز میں دکھائی دے گا، عید کے عید، سال کے بعد۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ٹھاٹھ کا نمازی بنائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اسلامی تاریخوں کو زندہ رکھنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ یعنی مثال دی جنازہ کی، اگر کچھ نے چاند دیکھنے کی کوشش کر لی اور باقی انہوں نے دیکھی، جنہوں نے دیکھا ان کی بات نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا یہ گناہ سے تو بچ گئے، لیکن کوئی ثواب ملا؟ فرض کفایہ ادا کرنے والوں کو، جیسے جنازہ میں فرض کفایہ ادا کرنے والوں کو اتنا ثواب کا وعدہ ہو گیا، معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے تو چاند دیکھنے کا بھی ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ثواب، بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، 29 شعبان اور 30 شعبان، یعنی شعبان کے آخری 2 دن، بعض نے 28 اور 29 یہ 2 دن بھی کیے ہیں۔ اگر 29 کا مہینہ ہو جائے تو پھر آخری 2 دن کیا ہو جائیں گے؟ یہ آخری 2 دن شعبان کے روزہ رکھنا ممنوع ہے، نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ صرف نفلی نہیں، نذر و منت کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، نفل روزہ بھی نہ رکھے، قضاء کا روزہ بھی نہ رکھے، کفارے کا روزہ بھی نہ رکھے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان اور شعبان میں وصل نہیں فصل ہو۔ وصل کا معنی ہے ملا ہونا، فصل کا معنی فرق آ جائے، پتہ چلے کہ وہ رمضان ہے، رمضان کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ ہاں کسی شخص کی اگر عادت ہے کہ وہ جمعرات اور پیر کو نفل روزہ رکھتا ہے ہمیشہ ساری زندگی، اللہ توفیق نصیب فرمائے، یہ نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے زندگی بھر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا پیر کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں دیکھیں نا، جمعرات افضل ہے یا جمعہ افضل ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام جمعہ کا نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہاں شریعت کے معاملات میں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑے گا بھائی۔ کوئی کہے نا بھائی نہیں جمعہ افضل ہے لہٰذا چونکہ چنانچہ اس کا ہونا چاہیے، نہیں بھائی، لہٰذا نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا اسی ہی چیز کا نام اتباع ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا ہے، رمضان المبارک سے پہلے اگر جیسے 28، 29 یا 30 کو جمعرات کا دن پڑ رہا ہے یا پیر کا دن پڑ رہا ہے، اور اس بندے کی پہلے عادت ہے کہ یہ روزے رکھتا ہے پورا سال میں جمعرات اور پیر کے،
تو اس دن میں اگر یہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس کا معمول ہے، معمول ہے. لیکن اگر معمول نہیں، کبھی کبھار رکھ لیتا ہے تو ابھی نہ رکھے، پھر ابھی نہ رکھے. اس لیے کہ شعبان کے آخری دن کو جو حدیث میں نام دیا گیا یوم الشک، یوم الشک کا دن، یہ مشکوک دن ہے، مشکوک. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھ لیا. یعنی مثال ہے کہ آج 29 گزر رہی تھی، کل ممکن ہے 30 بھی ہو جائے اور ممکن ہے یکم رمضان بھی ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ جو کل کا مثلاً کل کا دن 29 گزرا، اگلا دن شک ہے کہ 30 شعبان ہو جائے اور شک ہے کہ یکم، سو رہے ہیں بھائی، توجہ فرمائیں. ہم سیکھیں گے نہیں تو بھائی عمل میں کیسے چیز آئے گی؟ دل دماغ حاضر متوجہ رہیں ہم. تو اب اس شخص کو شک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے وہ ہو. اس لیے اس دن کا نام یوم الشک ہے. اور یوم الشک کو اگر کوئی اس طرح روزہ رکھتا ہے، جی چلیں رکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں بادل ہیں، چاند دکھا ہے نہیں دکھا ہے، اگر رمضان شروع ہو گیا تو رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو نفل تو کہیں گیا ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ نیت کرنا ناجائز ہے، یاد رکھیے گا. نہ وہ ہوگا نہ وہ ہوگا. دو نیتیں روزے میں نہیں چلتی ہیں. لہذا یوم الشک کو روزہ رکھنا اس لیے ممنوع اور مکروہ ہے تاکہ کیا ہے، اس کے اندر شک نہ رہے. اگلا مسئلہ یہ ہے جی کہ چاند کون دیکھے؟ چاند دیکھنا کس کا معتبر ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کا الگ مسئلہ ہے، عید کا چاند دیکھنے کا الگ مسئلہ ہے. رمضان المبارک کا چاند اگر کسی ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت نے گواہی دے دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے روزے کا، رمضان کا، تو لازمی بات ہے اس کے اندر اس کا کوئی مفاد یقیناً، عید میں تو مفاد ہو سکتا ہے مگر روزے میں مفاد، کیونکہ عمل ہے نا اس میں تو عمل سے چھٹکارا ہے. تو یہاں پر چونکہ کوئی مفاد نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایک مرد گواہی دے دے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو بھی اس کی گواہی قبول کی جائے گی. ایک مسلمان عورت گواہی دے دے تو بھی اس کی گواہی قبول کی جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن ایک مسلمان مرد ہے یا عورت ہے یا زیادہ لوگ ہیں، انہوں نے چاند دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا، لیکن گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ اعلان نہیں کیا، گورنمنٹ نے کہا نہیں چاند نظر نہیں آیا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب شریعت کہتی ہے کہ جن جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے ان پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ باقیوں پر فرض نہیں ہے چونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں گیا سارا معاملہ، لیکن ان پر روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ اگر انہوں نے آج روزہ نہیں رکھا، دیکھا تھا چاند کل رات میں، خود انہوں نے نہیں رکھا، سرکاری سطح پہ اعلان نہیں ہوا، تو ان کو عید کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اگلی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ عید کے چاند کے لیے ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے. عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 مسلمان مرد گواہی دیں، جیسے نکاح میں ہوتا ہے. کم از کم 2 مسلمان مرد عاقل بالغ باشعور 2 مرد گواہی دیں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ان کی گواہی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی عید کے معاملہ میں. مسئلہ اگر سمجھ آ چکا ہو، رمضان کے معاملہ میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کافی ہے، مرد ہے یا عورت ہے کافی ہے. لیکن عید کے چاند کے معاملہ میں 2 مرد نہیں، 2 مرد گواہی دیں، اگر 2 مرد نہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ 3 لوگ گواہی دیں، پھر بات مانی جائے گی. لیکن یہاں بھی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے، گورنمنٹ نے کہا نہیں دکھا چاند، ٹھیک ہے نا، سرکاری اعلان عید کا نہیں ہوا. اب کیا کریں؟
یہ عید کر لیں 2-3 لوگ؟ فرمایا نہیں، اب باقیوں کی طرح ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، باقیوں کی طرح ان کو، کیونکہ عید جو ہے نا یہ مشترکہ عبادت ہے. عید کے دن جو نماز عید پڑھنا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2-3 لوگ اپنی الگ سے عید پڑھیں. آج کل تو کیا ہوتا ہے، یہ بارڈر ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، ہاں جی برابر کی بستی میں عید ہوتی ہے، اس بستی میں روزہ ہوتا ہے. یہ کون سا زمین کا چکر ہے بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زیادہ عورتیں ہیں عید کے چاند دیکھنے والی، صرف عورتیں ہیں. 100 عورتوں نے چاند دیکھ لیا، مرد ان میں کوئی بھی نہیں تھا، تو 100 عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. ان میں کم از کم ایک مرد کا پایا جانا ضروری ہے. سمجھا گئی؟ اللہ نے برابری نہیں رکھی ہے. اس کے علاوہ جی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجب تنبیہ فرمائی ہے اپنی امت کو. فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں ایک یہ بھی فتنہ رونما ہوگا کہ لوگ چاند کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے چاند بڑا دکھتا ہے، لگتا ہے 2 دن کا ہے نا؟ آج ہے ہمارے اندر نہیں ہے بھائی، لگتا ہے ایک روزہ کھا گئے ہے نا، لگتا ہے ایک روزہ کھا گئے. یہ دیکھو اتنا بڑا چاند کھڑا ہے بھائی، یہ تو لگتا ہے 2 دن کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت میں یہ فتنہ رونما ہوگا کہ لوگ بڑے چاند کو دیکھ کر کہیں گے یہ 2 دن کا چاند ہے. فرمایا خبردار ایسا جملہ کبھی زبانوں پہ مت لانا. فرمایا چاند کا بڑا چھوٹا دکھنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. شاہ بولیں کس کی جی؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اپنی امت کو. فرمایا کہ لوگ کبھی بھی ایسا نہ تصور کریں کہ چاند کا اگر وجود تھوڑا بڑا ہے تو وہ 2 دن کا ہے. ایسے تبصرے کرنے سے بھی منع فرما دی. کیا خیال ہے جی؟ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر کیسی چیزیں پائی جا رہی ہیں، غیر محسوس، جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. چل رہا ہے سب کچھ. پھر چاند دیکھ گیا جی، وہ رمضان کا چاند ہو یا جو ہے نا اس کا عید کا چاند ہو یا ماشاءاللہ سے اب تو ربیع الاول کا چاند ہو، تو آتش بازی تیار ہوتی ہے، فائرنگ کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیے یہ آتش بازی کرنا، یہ فائرنگ کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ خوشی کا منانے کا طریقہ نہیں ہے. چاند جو ہی دکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس کو ہم پہ طلوع فرمائیے امن اور ایمان کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہمارا دل بھی ایمان سے لبریز ہو اور ہمارا ظاہر امن سے لبریز ہو، اور جہاں فائرنگ ہوگی گولیاں چلیں گی وہاں امن ہوگا. بھائی کتنے جانی نقصان ہو جاتے ہیں. دعا میں سکھا دیا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یا اللہ سلامتی والا بنانا اس مہینہ کو، اور اسلام کے حق میں اس مہینہ کو مفید ثابت کرنا. یا اللہ اس مہینہ کو اسلام کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں مفید ثابت کرنا. ربی و ربک اللہ. بندہ چاند کی طرف رخ کر کہتا ہے ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ. کیا کہا بندے نے چاند کو؟ میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ چاند تو بڑا ہے، اس کا رب اللہ. ستاروں کا رب کوئی اور ہوگا؟ نہیں، ستارہ خود گردش میں ہے. ہم تو ستاروں کو رب مانے بیٹھے ہیں آج بھائی. ستاروں میں تاثیر ماننا یہ کواکب پرستی والا شرک ہے. آج کل عاملوں نے تو بڑے عجب فلسفے گھڑ رکھے ہیں نا جی، تیرا فلاں ستارہ ہے، تیرا یہ سٹار ہے، تیرا یہ سٹار ہے، تیرا فلاں ستارہ ہے، تیرا ستارہ سیدھا گردش میں، الٹی گردش میں ہے. پتہ نہیں یہ گردشیں کون سی؟ تقدیر رکھنے والا کون ہے میرے بھائی؟ بولو اللہ. ستاروں کی 3 حکمتیں قرآن نے بتائی ہیں.
सितारे 3 काम आते हैं, चौथा कोई इनका काम नहीं है। नंबर 1, जब शयातीन ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं माला आला में फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, आपने कई बार देखा होगा तेजी से एक सितारा उन पर टूट पड़ता है, बहुत तेजी से एक सितारा एक रफ्तार से जाता है। ये शिहाब साकिब है, शिहाब साकिब, ये दहकता हुआ अंगारा बन जाता है। यूं समझें कि ये आसमानी मिसाइल बनकर उन शयातीन पे जाके टूट पड़ता है। आसमानी मिसाइल है। अल्लाह ताला ने आसमान की हिफाजत के लिए सितारों को मुकर्रर किया है कि कोई शयातीन ऊपर को ना आए, फरिश्तों की बातें ना सुने। नंबर 2, यह आसमान दुनिया की खूबसूरती है। ज़य्यन समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, फरमाया हमने चमकते सितारों के जरिए आसमान को जीनत बख्शी है, जीनत है। नंबर 3, वबिन नज्म हुम यहतदून, पुराने जमाने में लोग सितारे देकर रातों के अंधेरे में रुख और रास्ते का तयन किया करते थे। मसलन इस कोने में कुतबी सितारा होता है तो लोग कहते हैं अच्छा ये कुतबी सितारा है तो इसका मतलब है कि मगरिब को ये सिमत है, ये मगरिब की सिमत है, ये शिमाल की सिमत है, ये जुनूब है, ये मशरिक है। तो क्या होता, सितारों के जरिए लोग अपने सफर में रास्तों का रुख मालूम करते। रातों को किश्ती के अंदर सफर कर रहे हैं, समंदर के बीचों बीच हैं, नहीं पता शर्कन गरबन शिमालन जुनूबन किधर को जाना है, तो अब मखसूस सितारे होते आसमान पर, जब वो तुलू होते तो लोग उनको देखकर अपने सफर की सिमत का तयन कर लिया करते थे। कितने काम आते हैं सितारे भाई। ये चौथा जो संडे मैगजीन भरे पड़े हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक, बोलो, कोई ताल्लुक नहीं है। कवाकिब परस्ती और शिरक है ये। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और बात अर्ज कर दूं, उमूमन रमजान कभी 29 का हो जाता है, कभी 30 का हो जाता है। उलमा ने लिखा है कि बल्कि हदीस में भी इशारे मिलते हैं इस बात के कि मुसलमान कौम अगर रमजान के 29 होने की तलब करे या दुआएं करे तो इस उम्मत की यह सबसे बड़ी बदबख्ती की दलील। तलब करना, ख्याल करना, तलब, दुआएं करना, या अल्लाह इस बार तो 29 की ईद कर दे, या अल्लाह इस बार तो 29 का ही रमजान हो जाए। तलब, दिल में तलब हो कि रोजे 29 हो जाएं, 32 रोजे ना हो, क्योंकि मजा 29 की ईद का है ना, 30 का कहां है। यह तलब दिल में आना भी बदबख्ती की दलील, और इसी का बेतबार दुआ के जुबान पे आ जाना भी बदबख्ती की दलील। बात का एक रुख, बात का दूसरा रुख यह है, अगर ईद 29 की हो गई तो बाज लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आया, काश 30 रोजे हो जाते, एक रोजा और रख लेते तो सवाब होता। इनको भी शरीयत ने तंबीह फरमाई है, खबरदार तुम कौन होते हो कुदरत के कामों में टांग अड़ाने वाले। अल्लाह ताला ने खुद अपनी मर्जी से चांद का तुलू फरमाया है, तुमने रोजे 29 रखे, अल्लाह ने अजर 30 का दे दिया। अजर कितने का हो गया। लिहाजा क्या मतलब है, 29 होने की तमन्ना भी ठीक नहीं और 29 होने पे गम करना भी ठीक नहीं। बात समझ में आई। ये दोनों मामलात किसके हैं, अल्लाह की जानिब से हैं। इसे मेरे भाइयों बहुत एहतियात की जरूरत है, संभल संभल के इंशाअल्लाह ताला हमने चलना है। एक और मसला अर्ज कर दूं, चूंकि इंशाअल्लाह अगले दर्स से पहले रोजे शुरू हो जाएंगे, तो एक तो मैंने ये अर्ज कर दिया कि तरावी पढ़ना जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा और लाजिम है, इस तरह खवातीन के लिए भी तरावी का पढ़ना क्या है भाई, लाजिम है। छोड़ेंगी गुनाहगार होंगी, थकन कोई उज़र नहीं है। बड़ी कीमती रातें हैं, मेरी बहनें भी कीमती बनाए, मेरे भाई भी कीमती बना। बख्शिश बहाने ढूंढती है, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। कोई उठा हुआ मिले तो अल्लाह की रहमत आके उसे नवाज दे। दूसरी बात यह है कि सहरी के हवाले से हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। उमूमन लोग रोजा अपना जाय कर देते हैं।
کیا کرتے ہیں؟ سوچ یہ ہوتی ہے اذان شروع ہوگی تو ہم کھانا بند کر دیں گے، روزہ بند ہو جائے گا. کس پر؟ اذان پر. میرے پیارے بھائیوں، اذان کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تب دی جاتی ہے جب دن شروع ہو چکا ہے، اور اذان نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اس کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر صبح صادق ہو چکی اور ایک لقمہ بھی کھایا، ایک گھونٹ، ایک بوند بھی پانی کی حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ختم ہو گیا. اب سارا دن بھوکا پیاسا رہا، سمجھا روزہ ہے، حالانکہ روزہ. لہذا سحری کے اختتام کے لیے وقت کا خیال رکھیں، جو کیلنڈرز میں وقت منشن ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جائے. اذان کا منتظر رہنا یہ اپنے روزے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. مسئلہ یاد رہے گا انشاءاللہ. ہم نے اذان پہ سحری ختم کرنی ہے یا وقت پہ؟ وقت پہ. صبح صادق سے پہلے، صبح کاذب کے اندر، یوں سمجھیں کہ رات کے اندر اندر ختم کر دیں کھانا، اور جب دن شروع ہو گیا صبح صادق، یہ دن شروع ہو چکا ہے، تو دن شروع ہوا تو روزہ بھی شروع ہو چکا. لہذا اس میں بہت احتیاط برتنی ہے جی. سحری کی ایک دعا آتی ہے، سب کو آتی ہے جی؟ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں. کیا دعا ہے جی؟ وَبِصَوْمِ. ماشاءاللہ. یہ کیا ہے جی؟ سحری کی دعا. ماشاءاللہ. اس میں تو کوئی دعا کا لفظ بھی نہیں آیا. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس میں دعا کہاں ہے؟ دعا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، یاد رکھنا. اور زیادہ کھینچ تان کے لائیں تو یہ جملہ ہے نیت. کیا؟ لیکن اس کا زبان سے ادا کرنا ان الفاظ کا کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. کیوں؟ نیت زبان کا وظیفہ تھوڑی ہے، نیت تو دل کا وظیفہ ہے. کس کا جی؟ نیت کہاں ہوتی ہے جی؟ کہتے ہیں ہاں یار میری نیت تو ہے کہ یہ کام کر لوں. کیا مطلب؟ میرے دل میں یہ بات ہے. نیت دل میں ہوتی ہے. اگر زبان سے نیت کرنا فرض ہوتا تو بیچارے گونگے تو گئے تھے کام سے. جو گونگے ہیں وہ تو کام سے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ نہ تو دعا ہے اور نہ ہی نیت ہے، بلکہ دل میں نیت کر لینا کہ میں آج کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ دل میں ہو، دل میں. اچھا اگر دل میں کہہ دیا، دل میں جیسے تصور میں کہہ دیا، تصور میں آ گیا، اور زبان سے اگر یہ جملہ ادا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر بھی حرج اتنا ہے کہ یہ کسی حدیث، صحیح حدیث میں منقول، عام چھوٹی چھوٹی کتابوں کے کتابچوں میں آپ کو ملے گا، لیکن میں آپ کر رہا ہوں بنیادی طور پر کسی صحیح مستند روایت میں نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو مستند نہیں ہوتی مگر عام کتابوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں افطار کی دعا منقول ہے، لیکن کون سی دعا ہے جی؟ اللہم آگے. ہاں 1 کلومیٹر کی دعا بھی نہیں ہے بھائی یہ. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی. ایسا نہیں ہے. صحیح حدیث میں الفاظ سنیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق کے ساتھ میں نے روزہ افطار کیا. روزہ رکھنا، افطار کرنا. اور ساتھ یہ خوبصورت دعا اور ہے جو یہ تو ہے شروع میں اللہم لک صمت، اور جب افطاری کر چکنے کے بعد ایک عظیم دعا ہے، عظیم وظیفہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ لفظ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں پٹھے تر ہو گئے، وثبت الاجر ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اجر و ثواب بھی ثابت ہو چکا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی خوبصورت امید ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں جو میرے بھائیوں مسنون ہیں، سنت ہیں. ایک اور مسئلہ آخر میں، نماز 10 سال کی عمر میں بچے اور بچی پر فرض ہوتی ہے. 10 سال کی عمر میں نماز بولو
فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنائیں. بچوں کو بیٹے ہیں تو مسجد میں لائیں. بیٹیاں مائیں ان کو اپنے ساتھ جائے نماز بچھا کے کھڑا کریں اور ان کو نماز کا طریقہ بتائیں. بچیوں کو سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے, بچوں کو سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے. کیوں کہ اس کو لڑکوں کو مسجد کا ماحول دینا ہے, بچیوں کو گھر کا ماحول دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ لڑکے اماں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز سیکھنا شروع کر دیں اور وہ عورتوں جیسی نماز پڑھنا سیکھ جائیں. بگاڑ آئے گا نہیں آئے گا. بچیاں باپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور وہ مردوں جیسی نماز پڑھتی رہیں. تو اس لیے سکھانے کا الگ الگ مدرسہ ہے, سکھانے کی الگ الگ ترتیب ہے. لیکن روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے, فرمایا کہ روزہ بالغ بچے اور بچی پر فرض ہے, 10 سال کی عمر میں نہیں. بالغ بچہ اور بچی ان پر, یعنی جو بچہ اور بچی بھلے 10 سال کے بعد کسی عمر میں بھی بالغ ہو چکے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہو چکا. لیکن اگر یہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے, چاند کے اعتبار سے 15 سال کی عمر کے ہو گئے لیکن بالغ نہیں ہوئے تو 15 سال کا ہونا ان پر بلوغت کے احکامات لگا دے گا. جسمانی طور پہ اگر کوئی بچہ بچی بالغ نہیں بھی ہوا تو 15 سال کی عمر کو پہنچنا ان پر بلوغت کے احکامات لاگو کر دے گا اور ان پر روزے فرض ہو جائیں گے. چھوٹے بچوں کو جو بالغ نہیں ہیں, چاہے وہ کتنے بھی صحت مند کیوں نہ ہوں, کتنے ہی ایکٹیو کیوں نہ ہوں, ان پر روزہ پھر بھی فرض نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے. لیکن تربیت کے لیے اگر بچے روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, بہت چھوٹے 6 7 سال 8 سال کی عمر میں تو بچے بہت کمزور ہوتے ہیں نا, یہ تو زیادتی والا معاملہ ہے, ایسا نہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی, آدھے دن کا روزہ رکھوا لیں. وہ کیا بولتے ہیں, کون سا روزہ ہوتا ہے, چڑی روزہ. واہ بھائی واہ, چڑی روزہ, پھر کبوتر روزہ, اور پتہ نہیں آگے کہاں ہوگا. یہ چڑی روزہ کوئی نہیں میرے پیارے بھائی. روزہ سحری سے افطاری تک روزہ مکمل. لہذا بچے پر لوڈ نہ ڈالیں اتنا. ہاں, جس بچے کو دیکھتے ہیں کہ مثلا وہ 10 سال 11 سال کا ہے, ایکٹیو ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو تربیت کے لیے ضرور رکھوائیں, شوق دلانے کے لیے ضرور رکھوائیں, شوق دلانے کے لیے ضرور رکھوائیں. لیکن اگلا مسئلہ سمجھ لیں, اگر اس بچے نے روزہ رکھا یعنی بلوغت سے پہلے, تو اس بچے کو بھی ثواب ہوگا, اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ہوگا. لیکن اس بچے نے اگر روزہ توڑ دیا تو اس بچے کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تک اس پر شرعی طور پر روزہ فرض, گناہ نہیں ہوگا اس کو. نمبر 2, نابالغ بچے نے روزہ اگر توڑ دیا ہے, نہ اس پر کفارہ ہے نہ قضا ہے. نابالغ بچے نے اگر جان بوجھ کر بھی روزہ توڑ دیا تو نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے. تو اس لیے اہتمام سے بچوں کو جو ہے نا جی, خوب ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بیمار پڑ جائیں, کمزور پڑ جائیں یا پریشانی لاحق ہو جائے. تو بہرحال اس لحاظ سے تربیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, لیکن ان پر لازم نہیں کرنا چاہیے. کیوں, اگر ہم لازم کریں گے اور بچوں کو سرزنش کریں گے تو ہم نے شریعت کے ایک حکم میں اضافہ گویا کر دیا ہے. اللہ نے فرض نہیں کیا, ہم کون ہوتے ہیں فرض کرنے والے, نہیں کرنا ہے. تو باہر صورت مسائل تو اور ہیں, انشاءاللہ چلیں گے آگے, بہت سارے مسائل ہیں. ہر اتوار کو انشاءاللہ جو درس ہوگا اس میں ترتیب سے روزے کے, تراویح کے اور اس طریقے سے انشاءاللہ جو مسائل ہیں, روزہ ٹوٹنے کے نہ ٹوٹنے کے, مسافر کے احکامات ہیں, خواتین کے مجبوری کے ایام کے احکامات ہیں, ان سب پہ انشاءاللہ بات ہوگی. آگے چل کر دروس میں مسائل چلیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ دوست پہلے کئی مرتبہ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ کیا بھائی پرچیاں بھی ہیں, چلے میں پہلے پرچیوں کا جواب دے لوں. اللہ اکبر. جمادی الاول کی 23 تاریخ 18 پوری کب ہوگی, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پرچی میرے سمجھ میں نہیں آئی بھائی. جمادی الاول کی 23 تاریخ, دسمبر کی 18, پوری کب ہو گئی؟ اچھا, عدت کی بات. جمادی الاول کی 23, ہاں بس یہاں سے بات پکڑ لیں. عدت کا مسئلہ سمجھیے جی, ہماری کسی بہن نے پرچی بھیجی ہے
اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے، تو اس کا تاریخوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جو ماہانہ پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کے، اس اعتبار سے 3 پیریڈز گزارنا ضروری ہیں طلاق والی خاتون کو. اگر وہ حاملہ ہیں تو پھر بچے کی ولادت تک عدت چلے گی. ایک ایسی خاتون ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، یہ کلیہ سمجھیے، چاند کی پہلی تاریخ کو، جنوری فروری نہیں، چاند کی پہلی تاریخ کو اگر انتقال ہوا، جیسے 1 رمضان انتقال ہوا، اب 4 مہینے گن کر پورے کرنے ہیں. 4 چاند، کوئی چاند 29 کے ہوں گے، کوئی 30 کے ہوں گے. ہر چاند پورا مہینہ تصور کیا جائے گا، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. 4 چاند پورے کرے گی اور اوپر گن کر 10 دن پورے کر لے گی. وہ 2-3 دن کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ نہیں، پورے بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ 130 دن پورے بھی ہو سکتے ہیں اور 127-26 دن بھی ہو سکتے ہیں اگر 29 کے چلیں گے. تو یہ تب مسئلہ ہے جب چاند کی کون سی تاریخ کو انتقال ہوا؟ پہلی 1 کو. لیکن اگر درمیان میں 1 کے بعد آخر سے پہلے کہیں بھی ہو گیا، جیسے یہ بتایا گیا کہ 23 جمادی الاول کو ہوا، تو اب یہاں پر گن کر ان کو 130 دن عدت کرنا ہے. 120 دن کے ہو گئے 4 مہینے، نہیں، ہر مہینہ 30 دن کا، ہر مہینہ 30 دن کا. 120 دن کے ہو گئے 4 مہینے، اوپر ہو گئے 10 دن، تو کتنا بنے؟ 130 دن. عدت کب شروع ہوئی؟ دن کے 12 بجے اگر شوہر کا انتقال ہوا تو عین دن کے 12 بجے عدت شروع ہو چکی، اور 130واں دن جو ہے، دن 12 بجے عدت مکمل ہو چکی. 12:01 پہ بھی اگر خامخواہ پابندی اپنے اوپر لگائے گی تو گناہگار ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ دوسرا مسئلہ جی، والدین کی حرام کمائی سے بچوں کی ٹیوشن فیس لی جائے. لفظ تو آسان استعمال کریں بھائی. ہاں، اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے. یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے والدین نے بے احتیاطی کری معاملات میں، کاروبار میں، سود کا معاملہ ہے، ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہے، کوئی بھی ناجائز کمائی ہے ان کی، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو اگر ٹیوشن پڑھائیں تو کیا ان سے فیس لے سکتے ہیں؟ ڈٹ کے لے سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ ناجائز انہوں نے کمایا ہے. دوسرے تو اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں نا بھائی، دوسرے اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں. ناجائز انہوں نے کمایا ہے، معاملہ ان کا ہے. جو بھی کوئی ٹویٹر ہے جو ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہیں، تو وہ ان کے اس مال میں سے اگر فیس وصول کریں گی بالکل حلال اور جائز ہوگی، ان کے لیے جائز ہوگی. ہاں جی، بڑے بڑے پرچے لکھتے ہیں. سجدوں کے درمیان مسنون دعا پڑھنا کیا صرف فرض نماز میں پڑھنا یا تمام نمازوں میں پڑھنی ہوگی؟ تصحیح فرما دیں. تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں جی. سجدوں کے درمیان جو ایک دعا مذکور ہے وہ تمام نمازوں میں پڑھنی جائز ہے. ایک شخص ہے، تشیع ہے، اچھا سنی ہے، ایک وہ شخص ہے سنی ہے، اس کے تمام اہل خانہ شین ہو گئے، وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بھی آتے جاتے ہیں. ان کی عمر 60 برس سے پچھلے دروس میں ہم سن چکے کہ سنی شیعہ کا نکاح. آپ سے عرضہ کہ وضاحت فرمائیں. پہلی بیوی ان کے نکاح میں ہے، جبکہ وہ لوگ مجلس ماتم اور ساری خرافات. یہ کہنا چاہتے ہیں ایک شخص سنی ہے، اس کے تمام اہل خانہ شیعہ ہو گئے، وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ پہلی بیوی اہل تشیع ہیں، دوسری اہل تشیع ہیں یا مرد. تو بہرحال وضاحت تو نہیں ہے، لیکن میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. نکاح مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے بھائی. کس کا؟ مسئلہ کڑوا ضرور ہے لیکن ہے اسی طرح. مسلمان کا کافر سے نکاح نہیں ہوتا. اور جس کا یہ ایمان ہو کہ یہ قرآن جعلی ہے، آپ مفتی بن جائیں فتویٰ دے دیں، کیا ہے وہ؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ جہنم کے دروازوں کے نام ہیں، مسلمان ہے وہ. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ بدکاری کیا کرتی تھیں، وہ مسلمان ہے؟ نہیں. جس کا کلمہ مختلف، جس کی نماز مختلف، جس کا دین مختلف، جو زکوٰۃ کا منکر، جو بہت سارے شرعی احکامات کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لہذا سنی یعنی سین
اور شین کا آپس میں نکاح نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مرتد ہو گیا اور کافر ہو گیا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا. ان کا نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بڑوں کے آگے سر جھکا کر ہاتھ رکھوانا شریعت میں کیسا ہے؟ کیا احکام ہیں اس بارے میں؟ والد صاحب یا کسی بزرگ کے آنے پر کھڑے ہو کر ملنا. ہاں، بڑوں کے آنے پر کھڑے ہو کر ملنا بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اس شرط پر جائز ہے کہ اگر کھڑے نہ ہو مثلاً تو وہ کہیں جی ہماری توہین کر دی، ہمارے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر دوسروں کے دل میں یہ بات نہ ہو پھر تو بالکل ادب کے لیے اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بزرگ ہے، ایسا عالم ہے، کوئی ایسے پیر صاحب ہیں جو کہیں بھئی میں آؤں تو تم قطار میں کھڑے ہو، جو بیٹھے گا وہ بے ادب شمار ہوگا، تو یہاں پر کھڑے ہونا گناہ ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ دوسرے کے آنے والے کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادباً اگر چھوٹے کھڑے ہو گئے، کسی کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور ان کے سامنے اگر ہاتھ رکھنے کے لیے سر جھکا لیا تو جائز ہے. لیکن سر جھکانا یہاں نیت پر منطبق کرتا ہے. نیت تو یہاں سجدے کی نہیں ہے نا بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ اور سجدے کی طرح سر نہ جھکائیں کہ جیسے بالکل اس کے قدموں میں جا کر سر رکھ دیں. نہیں، اگر معمولی سا سر نیچے کیا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. فضائل اعمال خود لڑکیاں گھر میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہماری بہنیں بیٹیاں تو ضرور پڑھیں. طریقہ کیا ہے جی؟ اس کو کم از کم فضائل کی حد میں رکھ کر کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، اسلامی تعلیمات موجود ہیں. ہم ان کو پڑھیں گے تو دین اسلام کے سیکھنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ شوق بنے گا. ہر گھر میں پڑھنا بہتر ہے، ہر گھر میں اس کی تعلیم کی ترتیب ہونا چاہیے اور بچیاں بالکل اسے پڑھیں. جائز ہے پڑھنا. ہاں البتہ بعض خواتین جو ہے نا مخصوص ایام کے اندر جیسا کہ اس کی تعلیم نہ کریں، کیونکہ اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں، قرآن کی آیات اس سے اجتناب کریں. دوسری خواتین اس کی تعلیم کرا دیں. اور طریقہ یہ ہے کہ جتنے ابواب اس کے ہیں شروع میں دیکھیں اس کے اندر کیا ہیں، وقائع ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، ان کو بھی پڑھیں. آگے کیا ہے؟ فضائل نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسے فضائل تبلیغ ہے، فضائل ذکر ہے. ان میں سے کیا ہے؟ آیات بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھتے جائیں اور آیات کی تشریح میں نہ جائیں اگر عالم نہیں ہے تو. سمجھ آ گئی ہے؟ احادیث پڑھیں، نیچے فوائد میں جتنا لکھا ہے اسی پہ ہی اکتفا کریں اگر عالم نہیں ہے تو. سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی کی تشریحات نہ شروع کر دیں، اپنی مرضی کی تشریحات نہیں. ہاں اگر ترغیبی بات کرتے ہیں تو اس کو پھر احادیث سے ہٹ کر کریں. صحیح ہے، بالکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. معرف القرآن خود سے بغیر استاد کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، ترجمہ قرآن مجید کا استاذ کے بغیر نہ پڑھیں. تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، مطالعہ ایک ہوتا ہے کہ اسی کو حرف آخر سمجھنا کہ جو مجھے سمجھ آیا بس جو میں نے سمجھا یہی تفسیر ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. مطالعہ کریں، جہاں ڈاؤٹ ہو ضرور کسی مستند عالم سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں. سیکھ کر. ایسا نہ ہو پھر مطالعہ کرتے ایک رائے قائم نہ کریں کہ یہاں یہ جو مسئلہ آیا قرآن مجید میں جس طرح میں نے سمجھا یہی ہے. نہیں، اگر عالم نہیں ہے تو اپنی رائے قائم نہ کر. اگر کسی کو کہیں کہ صرف اللہ کے نام پر دینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، ان کو کیا دلائل دیں اس بات پر؟ دیکھیں جی، قرآن مجید کے اندر جو لفظ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں. اس کا وہ نیاز نہیں ہے جو یہ نیاز ہوتی ہے نظر و نیاز، یہ وہ نہیں ہے. خیال کرنا، کہتے ہیں یا اللہ تیری بے نیازیاں، یعنی تو بے پرواہ ذات ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی تیری عبادت کرے تو بھی تجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا اگر منکر ہو جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بے پرواہ غنی ذات ہے، غنی ذات ہے، تعریفوں والا. یہ صمد کا معنی بے نیاز ہے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں. کیا نہیں بھائی؟ یعنی اللہ کے بنا تو کسی کا کوئی کام نہیں چل سکتا، لیکن اللہ کا ہر کام ہر کسی کے بغیر چل سکتا ہے. صمد کا یہ معنی ہے. یہ جو بے نیاز ہے اس کا یہ مطلب ہے بے پرواہ، مختار ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں. اور یہ جو نظر و نیاز ہے نا، اصل میں عربی میں لفظ ہے نظر، نون ذال را، نظر. انی نظرت للرحمن صوما، نظر. اور فارسی میں کہتے ہیں نیاز، فارسی میں معنی ہے
साजिद भाई को जगा दें जी, दर्स खत्म होने लगा। नजर अरबी में और इसका फारसी में माना, उर्दू में कह देते हैं मन्नत, क्या कह देते हैं, पंजाबी में कहते हैं चढ़ावा, क्या कहते हैं, चढ़ावा, किसी के नाम चढ़ावा देना, मन्नत देना। तो मेरे भाइयों ये वो न्याज नहीं है फारसी वाला, वो मन्नत का है। अल्लाह बेनियाज है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह के नाम की नजर न्याज न दी जाए, ये मतलब नहीं है। वो मतलब है कि अल्लाह ताला को किसी की परवाह, वो किसी का मोहताज नहीं है, ये मतलब है। बाकी ये अलग मसला है कि नजर का मालिक और मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, तो नजर का फारसी में माना न्याज करेंगे, उसका मुस्तहिक कोई और हो जाएगा जी? बोलो भाई। सलाह फारस अरबी में नमाज, अरबी में सलाह, अस्सलाह, समझ आ गया, उर्दू में नमाज। अच्छा हम कहें जी अस्सलाह ये अल्लाह के लिए है, नमाज पीराने पीर के लिए है, क्यों जी? ये कोई अरबी लफ्ज है? और मेरे भाइयों जिस तरह अरबी का लफ्ज अल्लाह के लिए, किसी और जुबान में माना भी किसके लिए, वो भी अल्लाह के लिए, वो भी अल्लाह के लिए, वो भी किसी और के लिए नहीं। रमजान हो गया यहां। रमजान में कपड़े और शॉपिंग वगैरह करने से अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते है तेरी, समझ में आ गया जी? हाँ, ये मेरे ख्याल में हमारी किसी बहन ने भेजा है। हाँ, देखें जी, ये हमें सुनी सुनाई बातें हैं कि शॉपिंग करने से अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। 5 मकामात हैं जहां जितना खर्च करेंगे अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, अजर देंगे। कितनी जगहें? 5। नंबर 1, वालिदैन की खिदमत में जितना खर्च करेंगे अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, वालिदैन पर। नंबर 2, औलाद पर, उनमें बीवी भी आ जाती हैं, लेकिन इससे मुराद है हुकूक वाजिबा, हुकूक जो जरूरी हुकूक हैं। लायानी और फजूलियात ये तो हर लिहाज से गुनाह है, हर लिहाज से गुनाह है। जो उनके जरूरी हुकूक हैं अगर उन पर खर्च करेंगे तो अजर होगा, हिसाब नहीं होगा। नंबर 3, मेहमान की मेहमानदारी पर, मेहमान नवाजी में जितना खर्च करेंगे हिसाब नहीं होगा, अजर होगा। नंबर 4, रोजे के लिए सहरी करते हुए सहरी का जितना एहतमाम करेंगे हिसाब नहीं है। नंबर 5, इफ्तार में जितना एहतमाम करेंगे हिसाब नहीं है। लेकिन इससे यह मुराद नहीं है कि भाई इतने खाने बना दें, उसमें से 2-4 लुकमे लिए, बाकी सारा का सारा गया डस्टबिन में। खाने का ज़िया हुआ, गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? यहां मतलब यह है कि भाई ऐसे मौके पर कंजूसी ना की जाए, जितना जरूरी है उतना किया जाए, जितना जरूरी है उतना किया जाए। हां फजूलियात, लेकिन ये शॉपिंग करना खास रमजान में इसकी कोई हैसियत नहीं है। कपड़े तो जरूर बनाएं बच्चों के लिए, ईद के लिए बनाएं, लेकिन सारा रमजान ही शॉपिंग में गुजर जाए। हाँ जी, सूट लेने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, बदल के आ रहे हैं, कभी जूतियां लेने जा रहे हैं, कभी ये है, कभी वो है, कभी जनाब फिर मेहंदी और बनाओ सिंगार में आखिरी अशरा तो फिर अल्लाह माफ फरमाए ऐसे ही लग़वियात में ज़ाय हो जाता है। बाजार भरे होते हैं, मार्केटें पर इसी लग़वियात में गुजर गया। कीमती तरीन घड़ियां हमने मेरे भाइयों उन मकामात की नजर की हैं बाजार जो शयातीन के अड्डे हैं। इसलिए अपने आप को इस चीज से हम बचाएं। किसी बेवा और यतीम को फितरा देना जायज है। हां, अगर बेवा और यतीम जो है वो मुस्तहिक हों, एक ऐसी बेवा है कि जिनके पास सोना है, चांदी है, माल है, वो बेवा हो गई हैं, तो अब वो मुस्तहिक नहीं है। बेवा होना काफी नहीं है, मुस्तहिक होना जरूरी है, तो दे सकते हैं। और रोजी औरत के नसीब से होती है, औलाद मर्द के नसीब से होती है। अगर औरत के नसीब से रोजी होती, सारे कुंवारे भूखे मर गए होते। हाँ भाई, अगर इसके मुकद्दर से होते। हर एक का मुकद्दर अल्लाह ने अलग लिखा है, हर एक का नसीब अल्लाह ने अलग लिखा है। और औलाद मां बाप दोनों की सांझी होती है, मुश्तरका होती है, समझ आ गई है? उसमें यह है कि यह दोनों का ही मुकद्दर और नसीब है। पिछले रमजान के कज़ा रोजे रखना जरूरी है, जी बिल्कुल रखना जरूरी है, लेकिन रमजान से पहले या रमजान के बाद। रमजान में अगर रोजा रखा और नीयत कर ली कि ये मैं इस रमजान का रोजा नहीं रख रहा, मैं तो पिछले साल का कज़ा रख रहा हूं या रख रही हूं,
या कोई नफली रोजा रख रही हूं मैं, ये है रमजान, और इसमें याद रखिएगा कोई भी नियत कर लें रोजा फिर भी इसी रमजान का होगा। समझ आ गई है? रमजान में कोई और नियत नहीं चलेगी। वलीमा में दुल्हन को तैयार करवाकर औरतों में बिठाना सही है बिल्कुल, जबकि पूरे पर्दे का एहतमाम हो। औरत का औरतों से पर्दा नहीं है, हां वहां पे मर्दों का इख्तलात ना हो, दूल्हा मियां वहां सही धज कर साथ ना बैठे। क्यों कि जब दूल्हा वहां बैठेंगे तो और कितनी खवातीन है जो नामहरम है वहां उस मजलिस के अंदर। पार्टीशन होनी चाहिए, मर्द अलग हों, खवातीन अलग हों। भाई वहां तो सारी खवातीन ही बंठन के आती हैं, दुल्हन बेचारी का क्या कसूर है, उसके बारे क्यों सवाल? बंठन के तो सब आई हुई हैं। बनने ठनने में कोई ऐब नहीं है, पर्दे का लिहाज रखा जाए तो सही है। क्या हाफजा बच्ची शरी उज़र में एक पारा मुकम्मल सुना सकती हैं जबकि वो गर्दान कर रही हूं? नहीं सुना सकती हैं जी। शरी उज़र के अंदर अगर कोई जवान बच्ची हैं और वो भले वो हिफ्स भी कर रही हों तो फिर भी वो एक आयत को एक सांस में नहीं पढ़ सकती हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकती हैं। अगर याद भी करना है तो अल्फाज काट काट कर, सांस तोड़ तोड़ कर, समझ आ गई है, जिसमें माना पूरा ना बने। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी आयत है, कोई अगर पढ़ती है अल्हम्दु, सांस छोड़ दे, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समझ आ गई है, सांस तोड़ तोड़ कर आयत पूरी की, तिलावत की नीयत नहीं, या जिक्र की नीयत कर लें या क्या है सबक याद करने की नीयत कर लें, इतना गुंजाइश है, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। चूंकि शरीयत में मना किया गया है सख्ती से, बहुत सारी अहादीस हैं कि अय्याम मजबूरी में खवातीन कुरान मजीद की तिलावत न करें। नमाजें मुआफ हैं तो कुरान की तिलावत बतरीक़े औला नहीं कर सकती। दुआ है अल्लाह जल्ला शानु हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।